نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی علیشہ بیٹا بتائیے آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں۔ الحمدللہ۔ جی بیٹا آپ کو یاد ہے کہ ہم نے لاسٹ کلاس میں کیا پڑھا تھا؟ ہاں، جو شکر کو اپنائے وہ برکت کو پائے۔ جی، جو شکر کو اپنائے وہ برکت کو پائے، اور آج ہم اس حوالے سے کوشچن آنسرز کریں گے، تو کیا آپ تیار ہیں؟ جی میں تیار ہوں۔ جی ٹھیک ہے۔ اب میں آپ سے کچھ جملے آپ کو بتاؤں گی، اور آپ نے اس میں بتانا ہوگا کہ اس میں انہیں فائدہ ہوا تھا کہ نقصان ہوا تھا۔ آپ ریڈی ہیں؟ جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہے پہلا جملہ کہ احمد کی دکان سے بہت سارے لوگوں نے سامان خریدا۔ احمد کو فائدہ ہوا یا نقصان؟ احمد کو فائدہ ہوا۔ ویری گڈ۔ شازیہ نے اپنا ہوم ورک کاپی میں لکھا۔ اچانک اس کی چھوٹی بہن سے پانی کا گلاس گر گیا۔ شازیہ کی کاپی بھیگ گئی۔ شازیہ کو کیا ہوا؟ شازیہ کو نقصان ہوا۔ اچھا جی، اب بتائیے کہ بارش ہوئی، آمنہ کا پاؤں پھسل گیا۔ آمنہ کو نقصان ہوا یا فائدہ؟ نقصان ہوا۔ بارش ہوئی، گرمی دور ہو گئی، موسم ٹھنڈا ہو گیا۔ لوگوں کو کیا ہوا، فائدہ یا نقصان؟ فائدہ۔ اب یہ بتائیے کہ یہ جو آپ نے جملے سنے، یہ نقصان اور یہ فائدہ دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی۔ تو جب ہمیں نقصان ہوتا ہے تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور جب ہمیں فائدہ ہوتا ہے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو ہم لوگوں کو شکر کرنا چاہیے۔ چلیے اب آپ بتائیے گا کہ جو جملے میں آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں وہ صحیح ہیں یا غلط؟ ٹھیک ہے، بتائیے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جی صحیح۔ کافر آدمی باغ سے ملنے والے نفع کو یعنی فائدہ کو اللہ کی طرف سے ملنے والی نعمت سمجھتا تھا؟ نہیں، وہ اس کو سمجھتا تھا کہ وہ اس نے بنایا۔ جی۔ نمبر 3، کافر شخص کو یقین تھا کہ اسے اللہ کے سامنے اپنے عمل کا حساب دینا ہوگا؟ نہیں۔ نمبر 4، مسلمان شخص اللہ کا شکر ادا کرتا تھا؟ ہاں۔ نمبر 5، مسلمان شخص کو یقین تھا کہ اللہ ہی نفع و نقصان کا مالک ہے؟ ہاں۔ صحیح، ماشاءاللہ، بارک اللہ فیک۔ اب میں آپ کے سامنے جو 2 پیراگراف رکھوں گی، ٹھیک ہے، اور اس میں آپ نے مجھے بتانا ہوگا کہ کون سے پیراگراف میں شکر گزاری ہو رہی ہے اور کون سے پیراگراف میں ناشکری ہو رہی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمارے پاس 2 پیراگراف ہے۔ پہلا پیراگراف میں آپ کے سامنے پڑھ رہی ہوں کہ دوپہر کے 2 بج رہے تھے۔ خالدہ بیگم بچوں کے اسکول سے آنے کا انتظار کر رہی تھیں۔ گھنٹی بجی۔ خالدہ بیگم نے جلدی سے دروازہ کھولا، بچوں کو مسکرا کر سلام کیا اور الحمدللہ کہا۔ بچوں سے پوچھا، آج اسکول کیسا رہا؟ اب آپ بتائیے اس پیراگراف میں آپ کو کیا نظر آیا، شکر گزاری یا ناشکری؟ شکر گزاری۔ کیسے پتا چلا کہ شکر گزاری نظر آ رہی ہے اس میں؟ کیونکہ وہ اپنے بچوں کو مسکرا کے دیکھ رہی تھی، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے بچوں سے خوش تھی بہت۔ اور انہوں نے ایک اور بات بھی بولی تھی، الحمدللہ۔ اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر بھی ادا کیا کہ ان کے بچے صحیح سلامت گھر آ گئے۔ چلیں جی، دوسرا پیراگراف دیکھتے ہیں۔ خالد منہ بسوڑتے ہوئے، بورنگ، بالکل مزہ نہیں آیا، آج بہت گرمی تھی، اوپر سے ایک بچے نے میرا پانی بھی پی لیا۔ سمیرہ چہکتے ہوئے، امی آج اسکول میں بجلی نہیں گئی، ہم آرام سے پنکھے کی ہوا میں بیٹھے رہے اور ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ آج اللہ نے مجھے نیکی کرنے کا موقع دیا، الحمدللہ۔ ایک بچی اپنا لنچ باکس اور پانی کی بوتل گھر چھوڑ آئی تھی، میں نے اسکول میں اس کو پانی بھی دیا اور لنچ بھی دیا، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے۔ اب آپ بتائیے اس پیراگراف میں کون سی بات ناشکری والی تھی اور کون سی بات شکر گزاری والی تھی؟ میرے پاس ایک سوال ہے۔
جی کر سکتی ہیں، آپ سوال کیجیے۔ کیا اللہ نے قرآن مجید میں ہمیں شکر گزار بننے کا حکم دیا ہے؟ بہت اچھا سوال کیا۔ بالکل، ہمیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ شکر گزار بننے کا حکم دیتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 66 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں بل اللہ فاعبد وکم من الشاکرین، بلکہ اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزاروں میں ہو جاؤ۔ اس آیت سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس آیت میں 2 چیزوں کا حکم دیا ہے، اللہ کی عبادت کرو اور شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ۔ اور کیوں شکر گزار بندوں میں سے ہو جاؤ؟ کیونکہ اچھی عبادت کرنے کے لیے بھی شکر گزاری لازمی ہے۔ جب ہم شکر گزار ہوتے ہیں تب ہم دل لگا کر عبادت کرتے ہیں۔ جب آپ کو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یقین ہوگا کہ مجھے اتنی ساری چیزیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہیں، تو ہی تو آپ کا دل چاہے گا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سامنے لمبی نماز پڑھیں، خوب سارا سجدہ کریں، بہت دیر تک سجدے میں دعائیں کریں، جیسے کہ ہم نے کہاں دیکھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیسی نماز پڑھتے تھے؟ لمبی نماز پڑھتے تھے۔ اب میں آپ کو ایک حدیث بتاتی ہوں، اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ جہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں شکر گزار بننے کا حکم دیا ہے، وہاں جب ہم شکر گزاری کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو الحمدللہ کہتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور ہمیں اس کا بہت زیادہ فائدہ ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس بندے سے راضی یعنی خوش ہوتا ہے جو ایک لقمہ، ایک نوالہ کھائے اور اس پر الحمدللہ کہے، یا ایک گھونٹ پانی پیے اور اس پر الحمدللہ کہے۔ تو اس حدیث سے آپ کو کیا پتہ چلا کہ جب ہم الحمدللہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے خوش ہوتے ہیں، ہم سے خوش ہو جاتے ہیں۔ تو پھر ہمیں خیال رکھنا چاہیے نا کہ جب بھی ہم کھانا کھائیں تو ضرور لازمی الحمدللہ کہیں، جب پانی پئیں تو لازمی ہم نے الحمدللہ کہنا ہے۔ اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ہم اور کون کون سی جگہ پر الحمدللہ کہتے ہیں؟ ہم لوگ شکر ادا کرتے ہیں جب ہم لوگ اٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کپڑا پہنتے ہیں، جب ہم لوگ چیختے ہیں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ اچھا جی، تو پھر میں ایسا کرتی ہوں کہ آپ کو سامنے دعا پڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور پھر آپ نے مجھے بتانا ہے کہ یہ دعا آپ کس وقت پڑھتی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے۔ چلیے جی، یہ بتائیے الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا وإلیہ النشور، یہ دعا کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم لوگ اٹھتے ہیں۔ اور اس دعا میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس دعا میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہیں جس نے ہمیں زندگی دی مرنے کے بعد، یعنی ہمیں سونے کے بعد پھر سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اٹھا دیا، اس کا ہم شکر ادا کرتے ہیں۔ دوسری دعا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا الطعام ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا کب پڑھی جاتی ہے؟ جب ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں۔ کھانا کھانے کے بعد ہم الحمدللہ یعنی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں کھانا کھلایا۔ اور یہ دعا الحمدللہ الذی کسانی ھذا الثوب ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ، یہ دعا ہم کب پڑھتے ہیں؟ جب ہم لوگ کپڑا پہنتے ہیں۔ جب ہم لباس پہنتے ہیں تو بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اور چھینکنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ۔ الحمدللہ، چھینکنے کے بعد بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ چھینکنے سے کیا ہوتا ہے؟ ہمارے جرمز جو ہمارے ناک کے ذریعے اندر گئے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں، اس لیے ہم اللہ تعالیٰ کا اس حال میں بھی شکر ادا کرتے ہیں۔ چلیے جی، آج کا لیسن ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔